بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر پاکستان کے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو چاشت اور اشراق کے نوافل سے متعلق آگاہی دی جائے گی۔ ان کی اہمیت کیا ہے، ان کے ثواب اور ان کے درجات کیا ہے، ان کو کس ٹائم ادا کرنا چاہیے اور ان کی رکعت کتنی ہوتی ہیں۔ جس طرح عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک کے طویل وقفوں میں کوئی نماز فرض نہیں کی گئی ہے، لیکن اس درمیان میں تہجد کی کچھ رکعتیں پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسی طرح فجر سے لے کر ظہر تک کے طویل وقفہ میں بھی کوئی نماز فرض نہیں کی گئی ہے، مگر اس درمیان میں صلاۃ الضحیٰ کم سے کم 2 اور زیادہ جتنی ہو سکے نفلی رکعتیں پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اگر یہ رکعتیں طلوع آفتاب کے تھوڑی دیر کے بعد پڑھی جائیں تو ان کو اشراق کہا جاتا ہے، اور دن اچھی طرح چڑھنے کے بعد اگر پڑھی جائیں تو ان کو چاشت کہا جاتا ہے۔ پھر یہ صلاۃ الضحیٰ چاشت کم سے کم 2 رکعت ہے، اور اس سے زیادہ 4 رکعت، اور اس سے بھی افضل 8 رکعت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں ہر شخص کے جوڑ جوڑ پر صبح کا صدقہ ہے۔ صبح کو جب آدمی اس حالت میں اٹھتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء اور ان کا جوڑ صحیح سلامت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کے شکریہ میں ہر جوڑ کی طرف سے اس کو صدقہ یعنی کوئی نیکی اور ثواب کا کام کرنا چاہیے۔ ایسے کاموں کی فہرست بہت وسیع ہے، بس ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معنی ہے نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا ہے، اور شکر کی ادائیگی کے لیے 2 رکعتیں کافی ہیں جو آدمی چاشت کے وقت پڑھے۔ مطلب یہ کہ آدمی کو اپنے ہر جوڑ کی طرف سے شکرانہ کا جو صدقہ ہر روز صبح کو ادا کرنا چاہیے، چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنے سے وہ پوری طرح ادا ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مختصر شکرانہ کو اس کے ہر جوڑ کی طرف سے قبول فرما لیتے ہیں۔ اور غالباً اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نماز ایسی عبادت ہے جس میں انسان کے سارے اعضاء اور اس کے تمام جوڑ اور ان کا ظاہر و باطن سب ہی شریک رہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث قدسی کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے فرزند آدم، تو دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعتیں میرے لیے پڑھا کر، میں دن کے آخری حصے تک تجھے کفایت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بندہ رب کریم کے اس وعدہ پر یقین رکھتے ہوئے صبح یعنی اشراق یا چاشت کے وقت پورے اخلاص کے ساتھ 4 رکعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس حدیث قدسی کے مطابق وہ ضرور دیکھے گا کہ مالک الملک دن بھر کے ان کے مسائل کو کس طرح حل فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چاشت کی نماز پڑھتے تھے تو 4 رکعت پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی اس سے زیادہ بھی پڑھتے تھے، لیکن خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا معمول 8 رکعت پڑھنے کا تھا، اور ان کو یہ رکعتیں اتنی محبوب تھیں کہ وہ فرماتی تھیں، اگر میرے والدین ماجدین بھی پھر سے اس دنیا میں بھیج دیے جائیں تو ان کی زیارت اور ملاقات کی پرمسرت مشغولیت میں بھی ان رکعتوں کو میں نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 گانا چاشت کا اہتمام کیا اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ کثرت میں سمندر کے جاگوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی خاص وصیت فرمائی تھی، ایک ہر مہینے 3 دن کے روزے اور چاشت کی 2 رکعتیں، اور تیسری یہ کہ میں سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لیا کروں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں چاشت اور اشراق کے نوافل کی اہمیت، فوائد اور درجات اور ثواب سے متعلق آپ کو بتایا گیا ہے، اور ان کی رکعت سے بھی۔
اگر آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوئے ہیں تو مہربانی کر کے آپ اس کو دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ آل کر کے پریس کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔